ثانیہ کی شادی کے بعد حجاب واپس آ گئی۔ حجاب اپنی خوبصورت آنکھوں کے ساتھ باندوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی روبینہ اس کے پاس آ گئی اور آ کر یہ کہنے لگی، حجاب مجھے بتاؤ آخر یہ بات کون ہے، تو مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ جس پر حجاب نے ایک دم روبینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں کہا نا یہ بات کوئی بھی نہیں ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کا اور میرا رشتہ کیسا ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، تمہیں سمجھنا چاہیے، میں کھل کر یہ بات نہیں کر سکتی، نہ ہی میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں، میں اب کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ حجاب فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی، وہ بہت زیادہ بے چین اور کھوئی ہوئی تھی۔ حجاب کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ کس طرح میرے منہ سے روبینہ کے آگے یہ بات کا نام نکل گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی قیمت پر بھی روبینہ کو یہ بات کے بارے میں نہیں بتا سکتی، میں یہ بات نہیں مان سکتی کہ میری زندگی میں ایک جنس آتا ہے جو مجھے بے پناہ چاہتا ہے، ایک وہی تو ہے جو میرا تنہائی کا ساتھی ہے، جب رونے کے لیے مجھے کسی شانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی میرا ہمدرد ہوتا ہے، میں اس کو کھو نہیں سکتی، اگر میں نے یہ بات کے بارے میں روبینہ کو بتا دیا تو یہ بات کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی اور یہ میں سہ نہیں سکتی، میری اس تنہا زندگی میں کچھ ہی تو پل خوشی کے ہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی حجاب دروازے پر گئی آگے روبینہ کھڑی تھی۔ حجاب نے کہا، روبینہ تم؟ ٹھیک ہے، اچھا کیا تم آ گئی، چلو جلدی سے آؤ، میں کھانا بناتی ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گی۔ روبینہ نے حجاب کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں پر کھانا کھانے نہیں آئی، کھانا میرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، میں تو تم سے صرف یہ پوچھنے آئی ہوں، مجھے جلدی سے بتاؤ یہ بات کون ہے؟ تم جیسی لڑکی کسی کے لیے اس حد تک سنجیدہ ہو سکتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں تو سمجھتی تھی کہ شاید تم بہت ہی زیادہ سنجیدہ لڑکی ہو جس کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں جو میں نے یہ بات کے لیے دیکھا ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ دیکھو روبینہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں مت پوچھو، بس اتنا سمجھ لو وہ میرا صرف ایک دوست ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ ایک ایسا احساس ہے جس کو میں صرف محسوس کر سکتی ہوں، جو میرا تنہائی کا ساتھی ہے، میری اس دکھ اور کانٹوں بھری زندگی میں صرف وہی تو ایک خوشی کا لمحہ ہے، مجھ سے مت چھینو اس کو، اگر میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتا دیا تو میں اپنا بہت پیارا دوست کھو دوں گی۔ روبینہ نے کہا، یہ کیسی بات ہوئی، بھلا تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتی؟ اگر وہ تمہارا دوست ہے تو بھلا تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتی؟ حجاب نے کہا، روبینہ مجھے مجبور مت کرو، میں نہیں بتا سکتی۔ روبینہ اپنی قمیض کے بٹن کو گھماتی رہی اور ان سوچوں میں گم ہو گئی، آخر ایسی کون سی بات ہے جو حجاب مجھے نہیں بتا سکتی؟ روبینہ انہی خیالوں میں کھوئی رہی اور حجاب نہ جانے کب سے اٹھ کر اپنے لیے کھانا بنانے لگی۔ اب روبینہ حجاب سے کچھ کھچی کھچی رہنے لگی، وہ اس سے ناراض تھی، حجاب بھی مجبور تھی، وہ چاہتی تھی بے شک روبینہ مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں چاہ کر بھی یہ بات کے بارے میں اس کو نہیں بتا سکتی اور نہ ہی میں بتاؤں گی۔ صباحت صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی تحریم جلدی سے موبائل فون لے کر آئی اور کہنے لگی، امی میں آپ ہی کو فون کرتی ہوں اور ابھی ان کو مسز زیدی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تبھی صباحت نے کہا، نہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتانا، ابھی تو میں خود نہیں جانتی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اور تم اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں بتانا، وہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، پہلے میں جا کر دیکھوں گی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، پھر ہم بتائیں گے صباحت کو۔ ٹھیک ہے امی، پھر سب سے پہلے میں ہی بتاؤں گی۔ ہاں ہاں، اس ویکنڈ پر جب حجاب آئے گی تو تم اس کو ضرور بتا دینا، لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ جا کر مسز آفتاب زیدی کو دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں ان کے بیٹے میں ایسا کون سا عیب ہے جو اتنے امیر لوگ ہو کر انہوں نے میری بیٹی کو پسند کیا۔ تبھی تحریم بولی، اوہو امی آپ تو وہم ہی کرتی رہتی ہیں، یہ وہم نہیں، میں ایک ماں ہوں، بھلا اپنی زندگی کے ان گنت سالوں میں نے کون سا خزانہ جوڑا ہے، صرف اور صرف لوگوں کے بدلتے رنگ، رشتوں کے بدلتے رویے، لوگوں کے دھوکے، جھوٹ، فراڈ، یہی سب کچھ تو سیکھا ہے، بیٹی والی ہوں، اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں لوں گی۔ آج شام احسن نے آنا تھا، صباحت اور تحریم کو لے کر جانا تھا مسز آفتاب زیدی کے گھر۔ ثانیہ نے صباحت کو فون کر کے کہا، امی احسن گھر سے نکل رہے ہیں، آپ لوگ جلدی سے تیار ہو جائیں، پورے 8 بجے ہم لوگوں کو مسز آفتاب زیدی کے گھر پہنچنا ہے۔ صباحت نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تحریم جلدی سے کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے،
امی مجھے میرے جھمکے نہیں مل رہے، جو ڈریس میں نے نکالا تھا اس کے ساتھ کے میچنگ جھمکے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو میں کیا پہنوں گی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہارا رشتہ تھوڑی نہ دیکھنے جا رہی ہوں، جو بھی ڈریس ملتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی جھمکے ملتے ہیں وہ پہن لو، بھلا ان جھمکوں میں کون سا سونا لگا ہوا تھا؟ امی آپ بھی نہ، تحریم نے غصے سے منہ مسوڑا اور وہ فراک اندر رکھ دیا اور دوسرا ڈریس نکال کر تیار ہو گئی۔ تبھی ایک دم سے بیل بجی، احسن آیا تھا۔ احسن جلدی سے آ کر کہنے لگا آنٹی جلدی کریں، 7 بج گئے، ہم لوگوں کو 8 بجے ان کے گھر پہنچنا ہے۔ ہاں ہاں میں بس تیار ہوں۔ تحریم سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے۔ احسن نے کہا تحریم تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آنٹی کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کیا آنٹی، ابھی تک آپ تیار نہیں ہوئی؟ تبھی صباحت نے پوچھا میں تیار ہوں بالکل، بس دوپٹہ سیٹ کر رہی ہوں۔ ثانیہ کہاں پر ہے؟ ثانیہ کو میں پہلے ہی مسز آفتاب زیدی کے گھر چھوڑ آیا تھا، بس آپ لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تقریباً 8 بجے کے قریب صباحت، تحریم، ثانیہ اور احسن مسز آفتاب زیدی کی کوٹھی پر پہنچے۔ کوٹھی کو دیکھ کر ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، وہ دیکھنے میں ہی ایسے تھے جیسے کوئی شیش محل ہے، اندر سے کتنی خوبصورت ہوگی۔ تبھی احسن نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا آنٹی آپ لوگ آ جائیے، اندر جانا ہے۔ جیسے وہ لوگ کوٹھی کے اندر داخل ہوئے، وہاں کی شان و شوکت اور ڈیکوریشن دیکھ کر صباحت اور تحریم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ کیا، اتنے بڑے خاندان سے حجاب کے لیے رشتہ آیا ہے؟ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں لوگوں کو ہمیں کیا نظر آیا۔ صباحت انہی سوچوں میں گم تھی۔ دیواروں پر چسپاں بڑے بڑے شیشوں میں جب صباحت نے اپنا عکس دیکھا تو شرم کے مارے آنکھیں جھکا لی، ایسے لگ رہا تھا کہ حالات اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اپنی حیثیت دیکھو اور کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہو۔ تبھی ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ 2 نوکرانیاں آئیں اور یہ کہنے لگی کہ ابھی میڈم آ رہی ہیں۔ تبھی مسز آفتاب زیدی آئیں، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے صباحت، تحریم اور سب لوگوں کا استقبال کیا۔ ثانیہ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا وہ کہاں پر ہے۔ تبھی مسز آفتاب زیدی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آواز دی، ایک کا نام زرکا تھا اور ایک کا نام مناحل۔ مسز آفتاب زیدی نے کہا یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، دونوں میرڈ ہیں، زرکا کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے اور وہ بہت زیادہ شرارتی ہے، اس کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ صباحت نے کہا اگر بچہ آ جاتا تو ہم لوگ مل کر خوش ہو جاتے۔ تبھی جلدی سے زرکا بولی آنٹی اب تو آنا جانا لگا رہے گا، آپ ضرور اس شریر سے مل لیں گی۔ آپ کے داماد نہیں آئے؟ جی بس ان لوگوں کو آنا تھا لیکن کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہ میری چھوٹی بیٹی مناحل ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کی بھی گوداری کرے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تبھی مسز آفتاب زیدی کہنے لگی مجھے حجاب بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ زرکا بولی ہم لوگوں نے تو حجاب کے بارے میں اتنی باتیں سنی ہیں کہ ہم لوگ بہت بے چین ہیں حجاب سے ملنے کے لیے۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن ہوا۔ مسز آفتاب زیدی نے کہا لگتا ہے زریاب اور فیضان آ چکے ہیں۔ تبھی ڈرائنگ روم میں ایک لڑکا داخل ہوا جس نے گرے کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا، کافی دراز قد تھا اور بہت زیادہ خوبصورت اور سلیقے مند تھا۔ جب وہ اندر آیا تو مسز آفتاب زیدی نے کہا آؤ زریاب بیٹا، آ کر صباحت آنٹی کو سلام کرو۔ اس نے بہت عزت کے ساتھ صباحت کا استقبال کیا اور انہیں سلام کیا، تحریم سے بھی ہیلو ہائی کی اور بیٹھ گیا۔ تبھی مسز آفتاب زیدی نے پوچھا زریاب فیضان کہاں پر ہے؟ تو زریاب نے کہا بس امی فیضان بھائی بھی آ رہے ہیں، گاڑی سے کچھ سامان نکلوانا تھا، وہ نکلوا رہے ہیں۔ صباحت بہت زیادہ بے چین تھی کہ کسی طرح سے فیضان کو دیکھ لے، حجاب کے لیے فیضان کا رشتہ آیا تھا۔ تبھی ایک بہت بھاری سی آواز آئی اور اس نے سلام کیا۔ جیسے ہی صباحت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا صباحت کے ہوش اڑ گئے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص سامنے کھڑا تھا جو چہرے سے ہی عمر رسیدہ لگ رہا تھا، نہ کرتے کرتے بھی 42-43 سال کا تھا، چہرے کے اوپر جھریاں بھی نمایاں تھیں۔ اس نے سلام کیا۔ صباحت ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ فیضان ہے یا مسز آفتاب زیدی کا شوہر۔ صباحت نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے جلدی سے مسز آفتاب زیدی سے پوچھا یہ کون ہے؟ مسز آفتاب زیدی نے کہا یہ میرا بیٹا فیضان ہے، آؤ بیٹا ملو سب سے۔ جیسے فیضان اندر آیا اس نے سلام کیا، صباحت کے چہرے پر ہنسی اڑ گئی تھی، اس نے سلام کا جواب دیا تو فیضان بیٹھ گیا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ثانیہ آئی، یہ کیا، اتنے بڑے ڈرائنگ روم میں اتنے سارے لوگ ہیں پھر بھی خاموشی؟ صباحت نے غصے کی اور خفگی کی نظر سے ثانیہ کی طرف دیکھا، تمہیں اپنی ماں کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی؟ آخر تم کہاں پر تھی؟ سوری امی مجھے کال آ گئی تھی، احسن کی کال تھی، وہ بتا رہے تھے کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی بس تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے۔ امی یہ ہے فیضان بھائی، آپ ملی ان سے، کیسے لگے آپ کو؟ صباحت نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تھوڑی دیر کے بعد فیضان کو ایک فون آیا اور وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔
صباحت کا چہرہ خاصا پریشان تھا۔ مسز آفتاب زیدی اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ تبھی مسز آفتاب زیدی نے بڑی اپنائیت سے صباحت سے کہا، آپ بیٹی والی ہیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ جو چاہیں مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں۔ تبھی صباحت نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، فیضان بیٹے کی عمر کافی بڑی لگ رہی ہے، آپ نے ان کی شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کی شادی کی تھی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن 2 ماہ کے بعد ہی اس کی بیوی کو برین ہیمریج ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ فیضان کی نیچر بہت عجیب ہے، وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، تنہائی پسند ہے، خوشیوں میں بھی شامل نہیں ہوتا۔ بہت سے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی اس کو لے کر گئی ہوں۔ میرے شوہر آفتاب صاحب اس وقت بھی ملک سے باہر ہیں 1 ماہ کے لیے۔ ہم لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے ہمیں تسلی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی سلجھی ہوئی محبت کرنے والی لڑکی آئے گی تو یہ بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھیے، میری آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، حجاب مجھے سمجھدار لگی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کے لیے رکھا ہے۔ مجھے دریافت کے لیے بھی رشتہ کرنا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ دونوں کی اکٹھی ہی شادی کر دوں۔ اس نے ترچھی نظروں کے ساتھ تحریم کی طرف بھی دیکھا۔ تبھی صباحت نے کہا، جی ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دوں گی، ابھی میں اتنی جلدی میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ بالکل آپ کا پورا حق ہے، آپ بیٹی والی ہیں، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ تبھی ثانیہ نے کہا، امی اب ہمیں چلنا چاہیے، گھر مہمان آئے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ آنٹی کی کال بھی آ چکی ہے۔ جیسے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، صباحت ابھی بھی چپ تھی۔ ثانیہ نے پچھلی سیٹ کی طرف چہرہ کر کے کہا، امی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تبھی صباحت نے کہا، میں اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، احسن سے کہو تمہیں ہمارے گھر چھوڑ دے۔ ابھی میں کیسے آ سکتی ہوں، گھر مہمان ہیں۔ تبھی احسن بولا، کوئی بات نہیں، میں مہمانوں کو سنبھال لوں گا، آنٹی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن امی نے پوچھا تو جو بھی ہے میں سنبھال لوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ احسن نے صباحت، تحریم اور ثانیہ کو ان کے گھر چھوڑا۔ جیسے ہی صباحت اندر آئی، صباحت تو ایک دم غصے سے پھٹ پڑی، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ تم نے میری بیٹی کے لیے یہ گھر دیکھا، یہ رشتہ دیکھا؟ اس کی عمر دیکھ رہی تھی، 40-42 سال کا وہ آدمی تھا، اور میری بیٹی کی بھی اتنی بھی عمر نہیں ہے کہ اس کے لیے ایسا رشتہ ہے۔ ابھی عمر کو چھوڑیے، وہاں کے عیش و آرام دیکھیے، آپ ہی کی زندگی بدل جائے گی۔ جو وہ محنت کرتی پھرتی ہیں 4 پیسوں کے لیے، جو وہ ٹیچر بنی پھرتی ہیں، ان سب جھنجھٹوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تبھی صباحت نے کہا، پیسے کی دولت اور ہوس تم دونوں بہنوں کو ہے، میری بیٹی حجاب کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سادہ زندگی گزارنے والی لڑکی ہے۔ ابھی بس کریں، باہر نکل آئیں ان باتوں سے۔ آپ ہی کی عمر اب 30-32 سال ہو چکی ہے، ان کے لیے کسی 24-25 سالہ لڑکے کا رشتہ تو آنے سے رہا، اب ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ بس کر دو، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے باہر چلی جاؤ، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ تبھی تحریم بولی، امی جو بات بھی ثانیہ نے کہی ہے اس پر غور کریے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آپ ہی کی عمر اب 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے، ان کا ہم عمر لڑکا ملنا بہت مشکل ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ تبھی صباحت نے شکوے بھری نگاہ سے تحریم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے منہ میں بھی زبان لگ گئی ہے، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ دونوں بہنیں پاؤں پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ صباحت بہت زیادہ دکھی تھی، میری حجاب اتنی پیاری ہے، اتنی سلجھی ہوئی، اتنی نیک بچی ہے، یا اللہ تو نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ آج میرا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہے کہ میری بیٹی کے لیے ادھیڑ عمر شخص کا رشتہ ہوگا، ایسے انسان کا جو چہرے سے ہی عمر رسیدہ لگے، جو اس کے ساتھ کھڑا اس کا باپ لگے۔ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے، مجھے ٹھیک فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ میں حجاب سے کیسے نظریں ملاؤں گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ لوگ جتنے بھی دولت مند ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی حجاب کی شادی اتنی بڑی عمر کے انسان سے نہیں کر سکتی، چاہے یہ دونوں بہنیں جو کچھ فرضی کہیں۔ میں مسز آفتاب زیدی کو صاف بتا دوں گی کہ مجھے ان کے بیٹے فیضان کا رشتہ نامنظور ہے۔ اس نے اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا صباحت انکار کر سکے گی، اور کیا حجاب کی زندگی میں عباد ایک بار پھر کسی انسانی روپ میں آئے گا، اور کیا اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو وزٹ کرنا ہوگا، جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں
زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جس طرح سے آپ لوگوں نے خوفناک کہانیوں کو سکسیزفل کیا ہے، میرے ہارر اردو سینٹر کو بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کھجور والا درخت ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.